ٹرینیں چلا سکتے ہو، لیکن جب بددیانتی اور خیانت کسی قوم میں آتی ہے تو ان کی صلاحیتیں بکاؤ مال ہو جاتی ہیں، بھیڑ بکری کی طرح بکتے ہیں لوگ، انسانیت کے جنازے اٹھ جاتے ہیں۔ پہلی تیز رفتار سواری براق، میرے نبی نے فرمایا اس کی رفتار اتنی تیز تھی جہاں میری نظر پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا، وہاں سے اٹھایا، ایک جگہ اتریے، اتار دیا، 2 نفل پڑھیے، پڑھ لیے، یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ یہ آپ کی ہجرت کی جگہ مدینہ، 2 نفل پڑھے، پھر وہاں سے چلایا، اتریے، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ آپ کے دادا ابراہیم کی جائے پیدائش، چلیے، پھر اٹھایا، پھر جا کے بیت المقدس کے قریب پہنچے تو خوشبو آئی، آپ نے کہا یہ خوشبو کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ فرعون کی باندی اپنی بچیوں سمیت فرعون نے اسے جلا دیا تھا، جہاں اس کی ہڈیاں دفن ہیں، یہ خوشبو وہاں سے آ رہی۔ براق کو باندھا، اندر تشریف لے گئے، سارے انبیاء انتظار میں ہیں، اور 2 نفل پڑھ کے سب کی امامت کر کے مسجد اقصیٰ کو بھی بیت اللہ کے تابع ہونے کا اعلان کر دیا گیا، اور تمام انبیاء کے نبی ہونے کا اعلان کر دیا گیا، اور تمام انبیاء پر آپ کی رسالت اور نبوت کی مہر کے لگانے کا اعلان کر دیا گیا۔ آپ امام بنے اور تمام انبیاء مقتدی بنے، اور یہ اعلان ہوا کہ اب صرف ان الدین عند اللہ الاسلام، اب عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو شریعت محمدی چلے گی، اب موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو شریعت محمدی چلے گی، اب سب کی شریعتیں ختم، اور مسجد اقصیٰ کی بیت اللہ ہونے کی حیثیت ختم، اب سب بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے، جو بعد میں ہوا۔ اس کے بعد آپ اوپر تشریف لے گئے۔ قرآن کی واحد سورت ہے جو سبحان سے شروع ہوتی ہے، سبحان الذی اسری، کہیں اور سورت سبحان سے شروع نہیں ہوتی۔ سبحان کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پاک پاک، لیکن یہاں کیا کہنا چاہتا اللہ تعالیٰ کہ یہ جتنے قانون ہیں فزکس کے، کیمسٹری کے، باٹنی کے، زولوجی کے، بیولوجی کے، ایسٹرونومی کے، یہ جتنے اصول ہیں آگ پانی مٹی ہوا کے، یہ تمہارے لیے ہیں، تمہارا رب سبحان ہے، پاک ہے، اس سے بالا تر ہے، وہ یہ دیکھو تمہارے سارے قانون توڑ کر اپنے نبی کو لے جا رہا ہے۔ اللہ لے کر گیا۔ قریش کہنے لگے تو کیسے جا سکتا ہے، ایک رات میں کیسے جا سکتا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا یہ نہیں گئے، میں لے کر گیا۔ سبحان الذی اسری، اسرا کہتے ہیں رات کا چلنا۔ اس میں کیا پیغام ہے کہ جس نے بھی اللہ کو ڈھونڈنا ہے رات کا کچھ وقت اللہ کو دے، جس نے بھی اللہ کو پانا ہے رات کا، جتنا وقت آپ کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہو اس میں سے صرف 10 منٹ اللہ کو دے دو۔ وضو کرو، نفل پڑھو، 2 پڑھ لو، 4 پڑھ لو، 6 پڑھ لو، 8 پڑھ لو، بڑے سست ہو 2 ہی پڑھ لو، کہ نام تو آ جائے، نام تو آ جائے کہ ہاں یہ بھی راتوں کو جاگنے والا تھا، یہ بھی اٹھنے والا تھا۔ رات کا سفر اس لیے ہے کہ رات سکون کی چیز ہے، اور رات کے سفر میں پیغام ہے کہ اللہ کو پانے کا یہی راستہ ہے، یہی راستہ ہے۔ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، ہمارے شاعر اقبال نے کہا تھا کہ اگر اللہ کو پانا ہے یا جو بھی پانا ہے تو راتوں کو رونا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا، بستروں پر دراز رہ کر یہ چیز نہیں ملتی۔ رات کا سفر بے عبدی، اللہ اکبر، یہ اظہار محبت ہے۔ یہ کون ہے؟ کہا جی یہ فلاں پارٹی کا بندہ۔ یہ کون ہے؟ یہ فلاں پارٹی کا بندہ۔ لا الہ الا اللہ۔ اور تمہیں پتہ نہیں میں فلاں پارٹی دا بندہ، پھر منہ تیرے اس بول دا، ہاں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ سب سے بڑا ٹائٹل ہے۔ تو اللہ نے رسول نہیں کہا، نبی نہیں کہا، کہا بعبدہ، یہ میرا بندہ ہے۔ حکومت اپنے بندے کو وزیر بنا دے گی، سیکٹری بنا دے گی، اور کوئی نہ لو چلو مشیر بنا دو، ویلا کم خزانے دا لٹ پا دو، مشیر بنا دو، سیاسی رشوت، مشیر، پاویں ساری زندگی دا منہ نہ ویکھے، مشیر،
اور ایسے مشیر ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ مشورہ کہتے کسے. تو حکومت نوازتی ہے نا. یہ نئے تیل نکلا نا, نیا تیل, توڑو دوڑ دولت. تو ایک بڑے رئیس کا نوکر, انہوں نے کہا اس کو نوکری دو, ان پڑھ. انہوں نے کہا بولا, ان کا اب بڑے رئیس کا فرمان ہے, نوکری پہ تو رکھنا ہے, سادہ کوئی سوکھا سا انٹرویو لو. ہاں بھائی شیخ, اثنین جمع اثنین کم. ہاں بھائی 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا 5. انہوں نے کہا 5. ہاں ٹھیک ہے, قریب جواب ٹھیک ہے, رکھ لو نوکری پر. جواب قریب, صرف 1 کا فرق ہے. تو حکومت کیا کرے گی؟ تمہیں نوکری دے دے گی, وزیر بنا دے گی, صدر بنا دے گی, اور کیا کرے گی؟ تو میرا اللہ کہتا ہے تو یہ تو میرا بندہ ہے, میں کائنات کو غلام بنا دوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ میرا بندہ ہے تو میں دیکھو اس کو اٹھاتا ہوں. وہ میرے بچوں, آئیڈیل اپنے نبی کو بناؤ, ان کے پیچھے چلو تو اللہ تک پہنچو گے. دنیا تمہارے قدموں میں پڑ کے آئے گی, اللہ کی قسم ذلیل ہو کر آئے گی. نہ تمہارا ایمان بکے گا, نہ ضمیر بکے گا, اور دنیا تمہارے پاؤں چاٹے گی. اگر ایمان بیچ دیا, ضمیر بیچ دیا, اللہ کی قسم کتے سے بدتر زندگی ہوگی. ہاں, بے عبدہ, بہت بڑا ٹائٹل, بے عبدہ, میرا بندہ. میں اپنے بندے کو لے جا رہا ہوں. الف اور با, اسرا بعبدہ, اسرا کہو تو با کی ضرورت نہیں, بعبدہ کہو تو الف کی ضرورت نہیں. اسرا کے ساتھ الف, عبد کے ساتھ با کا مطلب ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں میں نے بلایا, میں لینے آیا ہوں. او پرواز, خلا میں جانے کا پہلا تصور معراج کے قصہ نے دیا. پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں, 6واں, 7واں. پہلا آسمان, آدم علیہ السلام, میرے بیٹے آ گئے, میرے بھائی آ گئے, نبی آ گئے. دوسرا آسمان, یحییٰ, زکریا, عیسیٰ علیہ السلام, ہمارے بھائی آ گئے, ہمارے نبی آ گئے. تیسرا آسمان, یوسف علیہ السلام, ہمارے بھائی آ گئے, ہمارے نبی آ گئے. چوتھا آسمان, ادریس علیہ السلام, میرے بھائی آ گئے, میرے نبی آ گئے. 5واں آسمان, ہارون علیہ السلام, بھائی آ گئے, نبی آ گئے. 6واں آسمان, یوسف علیہ السلام, بھائی آ گئے, نبی آ گئے. 7واں آسمان, ایک روایت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں, استقبال کیا ہے, ایک روایت. دوسری روایت شفا, قاضی عیاض کی کتاب شفا. دوسری روایت, آپ 7ویں آسمان پر گئے تو ایک بیت اللہ ہے, بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے, اور ایک بڑے میاں سفید داڑھی بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے یوں بیٹھے ہوں. یہ بابا جی کیوں نہیں اٹھے؟ یہ امت کو رشتوں کی قدر سمجھانی ہے کہ بیٹا نبوت پر بھی پہنچ جائے تو باپ کے لیے بیٹا ہی ہوتا ہے, اور باپ کے آگے جھکنا اس کی نبوت کے شان کو بڑھاتا ہے, گھٹاتا نہیں. ایک روایت ہے استقبال میں کھڑے تھے, وہ بھی ہے. ایک روایت جو دوسری بھی ہے کہ وہ یوں بیٹھے ہوئے ہیں, جب قریب ہوئے تو آپ کھڑے ہوئے. باقی نبیوں نے کہا بھائی آ گئے, نبی آ گئے. آدم علیہ السلام نے کہا بیٹا آ گیا, نبی آ گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا آ گیا, میرا بیٹا آ گیا. کسی نبی نے چوما نہیں, ابراہیم علیہ السلام نے گلے لگا کے ماتھا چوما, ماتھے کا بوسہ لیا. کسی نبی نے ہمیں سلام نہیں بھیجا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا, اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا. سدرۃ المنتہا پہ جبریل اٹک گئے, یا رسول اللہ بارڈر آ گیا, بارڈر, آگے ویزا کوئی نہیں, آگے ویزا کوئی نہیں. یہ ایک بالش تو پر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا. آپ جانے اور آپ کا رب جانے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى
وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى